بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کو بنا لو اپنا دوست۔ اگر آپ تھک چکے ہو ہر جگہ سے، ہر رشتے سے، ہر راستے بند ہو گئے ہیں، ناممکن سے نظر آ رہے ہیں، تو تہجد شروع کر دیجیے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو یاد رکھیں، اللہ عز و جل ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب جب آپ تکلیف میں ہوتے ہو، جب جب آپ تڑپ رہے ہوتے ہو، جب جب آپ کے لبوں سے اللہ کا مبارک نام ہے، تب تک اللہ فرماتا ہے، بول میرے بندے، میں یہی ہوں تیرے ساتھ۔ بغیر مانگے جو رب نعمت پر نعمت دے رہا ہے، تو سوچو اس رب سے جب آپ آدھی رات کو گہری نیند چھوڑ کر، ٹھنڈ میں گرم بستر چھوڑ کر اٹھو گے، اللہ سے سوال کرو گے، تو کیا وہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دے گا؟ آپ کو جو چاہیے وہ عطا کرے گا۔ یقین کیجیے، تہجد کی نماز میں اتنی طاقت ہے کہ اگر خلوص کے ساتھ سچے دل سے ادا کی جائے تو وہ ملتا ہے جو ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، جو نہ مل سکتا ہے۔ ممکن کو ممکن بنا دیتی ہے تہجد کی نماز۔ 5 وقت نماز وقت پر ادا کیجیے اور تہجد کی نماز ادا کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی ساری تکلیفیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سردیوں کی راتوں میں تہجد ایسا عمل ہے جو دعاؤں کو قبول کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو تہجد کا پابند بنا دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو تہجد کا پابند بنا دے۔ ہم سب کو تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا اللہ عز و جل مجھ سے محبت کرتا ہے؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ کیا اللہ عز و جل مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ سوال اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ میرا رب جن بندوں کو زیادہ چاہتا ہے، ان کے بارے میں اس نے اپنی آیتیں اتاری ہیں۔ تو میں قرآن مجید کھول کر بیٹھ گئی۔ میں نے ڈھونڈا تو پہلی آیت ملی، ان اللہ یحب المتقین۔ وہ متقین، تقوی کرنے والوں کو محبت کرتا ہے۔ مجھے ملال ہوا، مجھ میں تو نام کا بھی تقوی نہیں۔ پھر میں نے آگے پڑھا، واللہ یحب الصابرین۔ وہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور پھر مجھے اپنے بے صبرا ہونے پر شدید افسوس ہوا، اور آگے پڑھا تو جانا اللہ مجاہدین، جد و جہد، کوشش کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے جانا کہ میں کم ہمت اور حوصلے والی ہوں۔ پھر میں نے پڑھا، واللہ یحب المحسنین۔ وہ احسان یعنی نیک عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مگر میں اس میں بھی بہت دور تھی۔ پھر میں نے اپنی تلاش ترک کرنے کا فیصلہ کیا، اس ڈر سے کہ شاید میرے پاس ایسا کچھ نہیں جس کے بدلے اللہ مجھ سے محبت کرے۔ میں نے اپنے اعمال کھنگالے تو وہ سب فطور اور گناہوں سے اور الجھا ہوا تھا۔ قرآن کے پنے بند کرنے لگی کہ اچانک میری نظر اللہ کے اس فرمان عالی شان پر پڑی، ان اللہ یحب التوابین۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو میں نے اپنا مقام پا لیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت اور جہنم دونوں گناہگار کے لیے بنی ہے۔ جہنم ان گناہگاروں کے لیے جو اپنے گناہوں پر رکے نہیں اور آگے بھی گناہ کرتے رہے، اور جنت ان گناہگاروں کے لیے جو کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئے اور اس نے توبہ کر لی، پھر ان کو کرنا تو دور، ان کے بارے میں بھی سوچا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی اور پکی توبہ نصیب فرمائے اور ہمیں ہماری زندگی کو اس کی چاہت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گناہوں کی عادت چھڑوا دے میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا دے، جو تجھ کو پسند آ جاؤں، جو تیرے نبی کو، مجھے ایسا انسان بنا دے مولا۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنے پر 50 وقت کی نماز کا ثواب۔ مفہوم حدیث،
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے معراج کے لیے لے جایا گیا کہ وحی آنے سے پہلے آپ کے پاس 3 فرشتے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں سوئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ وہ ان میں سے سب سے بہتر ہے۔ تیسرے نے کہا ان میں سے جو سب سے بہتر ہے انہیں لے لو۔ اس رات کو بس اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کہہ رہا تھا اور آنکھیں سو رہی تھی لیکن دل نہیں سو رہا تھا۔ انبیاء کا یہی حال ہوتا ہے، ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کے دل نہیں سوتے۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے بات نہیں کی بلکہ آپ کو اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لائے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا کام سنبھالا اور آپ کے گلے سے دل کے نیچے تک سینہ چاک یعنی کاٹ کیا اور سینے میں پیٹ کو پاک کر کے زمزم کے پانی سے اسے اپنے ہاتھ سے دھوئے یہاں تک کہ آپ کا پیٹ صاف ہو گیا۔ پھر آپ کے پاس سونے کا باؤل لایا گیا جس میں سونے کے ایک برتن ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے آپ کے سینے میں حلق کی رگوں کو سیا اور اسے برابر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمانی دنیا پر چڑھے اور اس کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر دستک دی۔ آسمان والوں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ انہوں نے پوچھا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ آسمان والوں نے کہا کہ خوب اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو۔ آسمان والے اس سے خوش ہوئے۔ ان میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں کیا کرنا چاہتا ہے جب تک اللہ انہیں بتا نہیں دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دنیا پر آدم علیہ السلام کو پایا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ آپ کے بزرگ ترین دادا آدم ہیں، آپ انہیں سلام کیجیے۔ آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، کہا کہ خوب اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو، مبارک ہو اپنے بیٹے کو، آپ کیا ہی اچھا بیٹے ہیں۔ آپ نے آسمان دنیا میں 2 نہریں دیکھی جو بہہ رہی تھی۔ پوچھا اے جبرائیل یہ نہریں کیسی ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ نیل اور فرات سویٹ واٹر کا منبع ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر اور چلے تو دیکھا کہ ایک دوسری نہر ہے جس کے اوپر موٹی اور زمرد سا مہک ہے۔ اس پر اپنا ہاتھ مارا تو وہ ہاتھ مشک ہے۔ پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ کوٹھار ہے جس سے اللہ نے آپ کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ پھر آپ دوسرے آسمان پر چڑھے۔ فرشتوں نے یہاں بھی وہی سوال کیا جو پہلے آسمان پر کیا تھا۔ پھر آپ کو لے کر تیسرے آسمان پر چڑھے، یہاں بھی وہی سوال کیا جو پہلے اور دوسرے پر کیا تھا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے کر چڑھے، یہاں بھی وہی سوال کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے کر چڑھے، یہاں بھی وہی سوال کیا۔ پھر 6 آسمان پر لے کر چڑھے، یہاں پر بھی وہی سوال کیا۔ پھر آپ کو لے کر 7ویں آسمان کو لے کر چڑھے، یہاں پر بھی وہی سوال کیا۔ ہر آسمان پر انبیاء ہے جن کے نام آپ نے لیے۔ مجھے یہ یاد ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چوتھے آسمان پر اور دوسرے نبی 5ویں آسمان پر جن کے نام مجھے یاد نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام چوتھے آسمان پر اور موسیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان پر۔ یہ انہیں اللہ تعالیٰ نے صرف
ہم کلامی کی وجہ سے فضیلت ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے رب، میرا خیال نہیں تھا کہ کسی کو مجھ سے بڑھایا جائے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر اس سے بھی اوپر گئے جس کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں، یہاں تک کہ آپ کو سدرۃ المنتہا پر لے کر آئے اور رب العزت تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوئے، اور اتنی تک قریب جیسے کمام کے دونوں کنارے یا اس سے بھی قریب ہو۔ پھر اللہ نے اور دوسری باتوں کو ساتھ آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 نمازوں کی وحی کی۔ پھر آپ اترے اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو روک لیا اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ سے کیا عہد لیا ہے؟ فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے دن اور رات میں 50 نماز کا عہد لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت میں اس کی طاقت نہیں، واپس جائیے اور اپنی امت کی طرف سے کمی کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ ہاں مگر چاہے تو بہتر ہے۔ چنانچہ آپ پھر انہیں لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے مقام پر کھڑے ہو کر عرض کیا، اے رب، ہم سے کمی کر دیں کیونکہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 10 نمازوں کی کمی کر دی۔ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو اسی طرح برابر اللہ رب العزت کے پاس واپس کرتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازوں کا فرمان ہو گیا۔ 5 نمازوں پر بھی انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کا تجربہ اس سے کم پر کیا تھا، وہ ناتواں ثابت ہوئے اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ آپ کی امت تو جسم، دل، بدن، نظر اور کان اور اعتبار سے کمزور ہے، آپ واپس جائیں، اللہ رب العزت اس میں بھی کمی کر دیں گے۔ ہر مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے تھے تاکہ ان سے مشورہ لیں، اور جبرائیل علیہ السلام اس سے ناپسند نہیں کرتے تھے۔ جب وہ آپ کو 5ویں مرتبہ بھی لے گئے تو انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میری امت جسم، دل، نگاہ، پن اور حیثیت سے کمزور ہے، پس ہمیں اور کمی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ وہ قول میرے یہاں بدلا نہیں جاتا جس کا میں نے تم پر الکتاب میں فرض کیا ہے، اور فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ پس یہ امت کتاب میں 50 نمازیں ہیں لیکن تم پر فرض 5 ہی ہیں۔ چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ نے کہا، ہم سے یہ تخفیف کی گئی ہے کہ ہر نیکی کے بدلے 10 کا ثواب ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے بنی اسرائیل کو اس سے کم پر آزمایا ہے اور انہوں نے چھوڑ دیا، بس آپ واپس جائیے اور مزید کمی کیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا، اے موسیٰ، واللہ مجھے اپنی رب سے اب شرم آتی ہے کیونکہ بار بار آ جا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا، پھر اللہ کا نام لے کر اتر جاؤ۔ پھر جب آپ بیدار ہوئے تو مسجد الحرام میں تھے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں ہی تھے اور جاگ اٹھنے سے ہی مراد ہے کہ وہ حالت معراج کی جاتی رہی اور آپ اپنی حالت میں آ گئے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔